ایران اسرائیل تنازع، وزیر اعظم اور امریکی وزیر خارجہ میں اہم رابطہ۔ شہباز شریف بولے ایران اسرائیل جنگ کا پرامن حل چاہتے ہیں، پاکستان خطے میں امن کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ مزید بولے صدر ٹرمپ اور عاصم منیر کی ملاقات انتہائی مثبت رہی، مارکو روبیو کی سفارتی کوششوں سے پاک بھارت جنگ ٹلی، جنوبی ایشیا میں دیرپا امن کے لیے پاکستان بھارت مذاکرات ضروری ہیں۔ وزیر اعظم نے مسئلہ کشمیر، آبی معاہدہ، تجارت اور دہشت گردی پر بات چیت کی ضرورت پر زور دیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان کے علاقائی امن کے لیے کردار کو سراہا، کہا امریکہ پاکستان کے ساتھ قریبی شراکت داری کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم کی امریکی صدر ٹرمپ اور وزیر خارجہ کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ عالمی تنازعات کو مذاکرات اور سفارتکاری سے حل کیا جا سکتا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مشورہ، واشنگٹن میں امریکی تھنک ٹینکس اور اسٹریٹجک امور کے نمائندوں سے ملاقات، کہا کہ بعض علاقائی عناصر دہشت گردی کو ہائبرڈ وارفیئر کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جو نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی استحکام کے لیے بھی خطرہ بن چکے ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں فرنٹ لائن پر ہے، محفوظ دنیا کے لیے بے پناہ انسانی اور معاشی قربانیاں دیں، علاقائی کشیدگی کم کرنے کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص پر بھی تفصیلی روشنی ڈالی، پاکستان کی غیر معمولی صلاحیتوں سے بھی آگاہ کیا، IT، زراعت اور معدنی وسائل سمیت مختلف شعبوں میں عالمی شراکت داروں کو اشتراک کی دعوت بھی دی۔ گفتگو کے دوران پاک امریکہ درینہ شراکت داری کا جائزہ بھی لیا گیا۔ شرکاء نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خیالات کو سراہا۔ ایران اسرائیل جنگ پر سلامتی کونسل آج امن کا واضح پیغام دے، سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا مطالبہ۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا ایران اور اسرائیل فوری جنگ بندی کریں، امن کو موقع دیا جائے، جنگ سے گریز کیا جائے۔ ایران اسرائیل تنازع بڑھا تو پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا، کشیدگی کا حل صرف سفارتکاری سے ممکن ہے۔ ایران بارہا کہہ چکا ہے وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا، دنیا میں امن عالمی برادری کی ذمہ داری ہے۔ UN انڈر سیکرٹری نے کہا برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے نمائندے ایرانی وزیر خارجہ سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ عوام کے لیے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایرانی دارالحکومت تہران کو کئی بار انخلا کی دھمکی دی گئی، دونوں طرف سے حملوں میں سینکڑوں افراد متاثر ہوئے۔ سربراہ عالمی جوہری ایجنسی رافیل ماریانو گریسی نے کہا اسرائیل نے ایران کی متعدد ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا، اسرائیلی حملوں سے ایٹمی تابکاری اثرات کا خدشہ ہے، ایران کی جوہری تنصیبات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ صفاق اسرائیل کی حمایت، شرم امریکہ کو مگر نہیں آتی۔ امریکی سفیر بولی ایران کے پاس ابھی بھی وقت ہے، وہ درست فیصلہ کرے اور جوہری افزودگی کا پروگرام ترک کر دے۔ ایران نے حماس کے ذریعے اسرائیل پر حملہ کروایا اور حزب اللہ کو بھی شمالی محاذ پر تیار کروایا۔ امریکہ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کے لیے اسرائیل کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ اسرائیل کے ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملے افسوسناک ہے، ایران اور اسرائیل کشیدگی کا فوری حل چاہتے ہیں۔ چینی سفیر کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں گفتگو، کہا کشیدگی کے خاتمے کے لیے فوری مذاکرات کا راستہ اپنانا چاہیے۔ چینی صدر نے ایران، اسرائیل، خطے کے دیگر ممالک کے سربراہان سے بات کی۔ ایران اسرائیل کشیدگی سے پورے خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہوئی۔ پاکستان کی سلامتی کونسل میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت، مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ اسرائیل کے ایران پر حملے خود مختاری اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ ایرانی جوہری پروگرام کے حوالے سے معاملات کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، مشکل کی گھڑی میں ایران کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کی جانب سے جنگ روکنے کا بیان قابل ستائش ہے۔ ایران پر حملے کی دھمکی، ٹرمپ کا نئی جنگ کا منصوبہ 2 ہفتے کے لیے مؤخر۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے امریکی صدر کا پیغام میڈیا کو جاری کر دیا، کہا ٹرمپ سمجھتے ہیں مستقبل قریب میں ایران کے ہاتھ سے مذاکرات کا موقع نکل بھی سکتا ہے۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے سب کچھ موجود ہے، وہ 2 ہفتوں میں جوہری ہتھیار بنا لے گا۔ ایران نے انسانی حقوق کونسل میں اسرائیلی سفاکیت کے پرخچے اڑا دیے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مقدمہ عالمی برادری کے سامنے رکھ دیا۔ جنیوا میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران پر اس وقت حملہ کیا گیا جب جوہری مذاکرات کی کامیابی کے قریب تھے۔
ایرانی عوام کے خلاف بلا جواز جنگ مسلط کی گئی، ہماری تنصیبات پر حملے کیے، ایران اس وقت اسرائیل کی بے رحم جارحیت کی زد میں ہے، اقوام متحدہ چارٹر کے تحت صہیونی ریاست کو جواب دے رہے ہیں، ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں، امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا امکان مسترد کر دیا، کہا امریکہ ایران کے خلاف اسرائیلی جرائم کا شراکت دار ہے۔ جنیوا میں ایران اور یورپی یونین کے درمیان جوہری مذاکرات، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی شریک۔ جنگ کے خاتمے کا واحد راستہ دشمن کی جارحیت کا غیر مشروط خاتمہ ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں ہم نے ہمیشہ امن کی کوشش کی لیکن مسلط کردہ جنگ کا جواب دینا لازم ہے۔ صہیونی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ناگزیر ہے۔ مستقبل امن کے لیے ضروری ہے کہ اسرائیلی مہم جوئیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرایا جائے۔ ایران کے تیز رفتار میزائلوں نے اسرائیل کے ہوش اڑا دیے، تہران کا صہیونی ریاست پر ایک بار پھر بیلسٹک میزائلوں سے جوابی حملہ، تل ابیب اور حیفا سمیت مختلف شہروں میں سائرن گونج اٹھے، تہران نے 39 میزائل داغے، متعدد اسرائیلی زخمی، صہیونی ٹیکنالوجی سینٹر سمیت متعدد عمارتیں تباہ، وائزمین انسٹیٹیوٹ کی تباہی سے اسرائیل کو بھاری نقصان، یونٹ 8200 کو شدید نقصان پہنچا، اسرائیلی فوج کے کمانڈ اور انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز بھی نشانہ بنے، اسرائیل کا میزائل دفاعی سسٹم کی ناکامی کا اعتراف، ایرانی حملوں میں اسرائیلی شہریوں کی ہلاکتوں کی تعداد 50 ہو گئی، پاسداران انقلاب کا حملوں کی شدت میں مزید اضافہ کرنے کا اعلان، ماجد خادمی پاسداران انقلاب کی انٹیلیجنس سروس کے چیف مقرر۔ پاکستان، چین، بنگلہ دیش کا مشترکہ ورکنگ گروپ بنانے پر اتفاق۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چین میں تینوں ممالک کے نائب وزراء خارجہ اور سیکرٹری خارجہ کی سطح کا پہلا سہ-افریقی اجلاس، پاکستان کی سیکرٹری خارجہ آمینہ بلوچ کی ابتدائی مرحلے میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت۔ خیبر پختونخوا کا بجٹ ایوان میں لٹک گیا، علی امین گنڈا پور کی بانی سے ملاقات نہ ہونے پر نیا تنازع، وزیر اعلیٰ کے پی کا مشاورت تک بجٹ منظور کروانے سے انکار، اسپیکر کی زیر صدارت کے پی اسمبلی کا اجلاس، بابر سلیم سواتی بولے حکومت نے واضح کیا ہے بجٹ کی منظوری پارٹی قائد سے مشاورت سے مشروط ہے، اب تک وزیر اعلیٰ کی بانی سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ میڈیا سے گفتگو میں اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد نے کہا نیا پاکستان بنانے والے نیا کے پی بنانے جا رہے ہیں، 4.5 کروڑ آبادی والے صوبے کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔